أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ سورۃ طور یہ سورت مکیہ ہے اور 76 اس کی آیتیں ہیں۔ والطور یہ واو قسمیہ ہے، قسم ہے، یہاں اقسم پوشیدہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے طور کی۔ طور ایک پہاڑ ہے، اس کو طور سینا بھی بولتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تھی۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کتاب کی۔ کون سی کتاب؟ مستور، جو لکھی ہوئی، مکتوب۔ اس کے کئی معنی بنتے ہیں، اس کے کئی مقصد یا مصداق ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید اس سے مراد ہے، کتاب مستور۔ لوح محفوظ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، اور تمام کتابیں جو اللہ کی طرف سے منزل ہیں وہ بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہیں، اور انسانی اعمال نامہ جو فرشتے لکھتے ہیں کرامن کاتبین، وہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ کتاب مستور فی رق منشور، یہ کتاب مستور جو لکھی ہوئی ہے، مستور، یہ رق باریک چیز کو، باریک چمڑے میں، پہلے زمانے میں چمڑا اس کو بڑی فنانی کے ساتھ باریک کر لیتے تھے اور اس پہ لکھتے تھے، کتابت کرتے تھے۔ تو یہ مراد ہے منشور، جو پھیلی ہوئی، کھلی ہوئی کتاب ہے۔ تو کتاب جو لکھی ہوئی ہے، کس پر لکھی ہوئی ہے؟ رق منشور، چمڑے کی باریک جھلیوں پر لکھی ہوئی ہے۔ والبیت المعمور، پھر اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں گھر کی۔ المعمور جو آباد ہے، جسے معمور اس گھر کو بولتے ہیں جو 7ویں آسمان پر موجود ہے اور فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ اس قدر تعداد میں فرشتے اس کے طواف کرتے ہیں، اس قدر تعداد میں کہ اگر آج کوئی فرشتہ وہاں داخل ہو گیا ہے تو پھر کل قیامت تک اس کی باری نہیں آئی۔ اور بعض اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے موجودہ خانہ کعبہ جو زمین پہ ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ہے، جیسا کہ یہ بھی انسانوں سے بھرا رہتا ہے اکثر اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بیت المعمور والسقف المرفوع، اور قسم ہے چھت کی، جو بلند چھت ہے۔ بلند چھت اس سے مراد آسمان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، آسمان کو ہم نے چھت بنایا، محفوظ چھت۔ اللہ۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے سمندر کی، مسجور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، ایسا سمندر جو بھڑکایا ہوا آگ ہوگی اس کی۔ اور بعض اس سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے جو پانی گرتا ہے یا جو گرے گا قیامت کے دن، بارش ہوگی جس کی وجہ سے مردہ جسم زندہ ہوں گے۔ وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اگائے گا انسانوں کو، وہ ایک بارش ہوگی، آب حیات جسم کو لگے گی، پھر دوبارہ زندہ ہو کر جسم بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے یہ مراد لیتے ہیں، اور بعض اس سے مراد سمندر بھی لیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کہ والمسجور، بھڑکائے ہوئے، ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ تکویر میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ سمندر ہے، پانی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ اس میں آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور امام شوکانی اسی مفہوم کو ترجیح دیتے کہ یہی مفہوم زیادہ بہتر ہے۔
قریب ہے، کیونکہ دوسری آیت اس کی تشریح بھی کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پانی میں آگ کیسے لگ جائے گی، تو بھائی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ سارے قسم تھے، 5 قسم کے بعد جواب قسم آ رہا ہے، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اتنی یعنی ڈراؤنی آیت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ بہت ہی زبردست تھے، دل گردے کے مالک تھے، بہت ہی بہادر انسان تھے، لیکن جب یہ ایک مرتبہ آیت پڑھی بے ہوش ہو کے گر گئے، کئی دن تک روتے رہے اور گھر لے جایا گیا اور لوگ عیادت کے لیے آتے تھے۔ اللہ عالم کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اتنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرے بندو پھر بھی تم نہیں مانو گے؟ 5 قسمیں قسم کھا کے کہہ رہا ہے میرے بندو میرا عذاب، تیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے عذاب سے بچا کے رکھنا، آمین۔